الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله العظيم. قابل احترام حاضرین اور سامعین کرام، ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34، 35 اور 36 کی تلاوت سماعت فرمائی. اب اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد تھوڑی سی آیت نمبر 34 کا ترجمہ: اور یاد کرو وہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کہ انکار کیا اس نے اور غرور کیا اور کافر ہو گیا. آیت نمبر 35: اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تیری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ ان میں سے بلا روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے قریب بھی نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے. آیت نمبر 36: تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دے دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا. اور ہم نے فرمایا آدم سے کہ نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک وقت مقرر تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور برتنا ہے. حاضرین اور سامعین کرام، آپ نے ترجمہ سماعت فرما لیا. اب آئیے تھوڑی سی تشریح. آیت نمبر 34 میں جو کچھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، گھمنڈ کیا اور وہ کافر ہو گیا. ان میں سے پہلا لفظ وَإِذْ، ہم نے اس کی تھوڑی سی تشریح اس کے پہلے کی آیت مبارکہ میں کر دی ہے. عربی زبان میں یہ از ظرف کے لیے آتا ہے اور اس کے پہلے ایک فعل محذوف مانا جاتا ہے، یعنی یاد کرو یا ذکر کرو. جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے
کہ نبی پاک صاحب الاولاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہیں، اللہ رب العزت انہیں یہ سب سارے واقعات کو یاد کرا رہا ہے، اور یاد اسی کو کرایا جاتا ہے جس کو یہ چیز پہلے سے معلوم ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ سب ساری چیزیں کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے آدم کو سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، یہ سب ساری چیزیں آپ کے علم میں پہلے سے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود مقدس اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی تخلیق ہے۔ سیدنا آدم صفی اللہ اور کائنات یہ سب بہت بعد آپ کے عالم وجود میں آئی ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں جب آدم کی تخلیق ہوئی، اور اس کو بھی جب فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا، یہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور ابلیس نے انکار کیا، کافر ہو گیا، یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہیں۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے ان پر ان آیات کریمہ کو نازل فرما کر وہ چیزیں ان کو یاد دلائی ہیں۔ قلنا، ہم نے جب کہا، وَإِذْ قُلْنَا، ہم نے جب کہا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ محبوب یاد کرو ہم نے جب کہا فرشتوں سے۔ قلنا عربی زبان میں یہ جمع کے لیے بولا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو زیادہ اس کی وحدانیت اور اس کی توحید کے شان کے لائق جملے ہیں، ہم جسے بھی استعمال کریں وہ یہ کہ اس میں ہر اعتبار سے وحدانیت پائی جائے، یکتائی، اکیلا پن۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے، اس طریقے کے کلمات جس میں یکتائی، اکیلا پن، وحدانیت پائی جائے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے کہا سجدہ کرو آدم کو، آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجد۔ اب اس میں پہلی چیز یہ کہ ان میں سارے آسمان کے فرشتے شامل ہیں یا صرف زمین کے فرشتے شامل ہیں، یا زمین و آسمان سب فرشتے اس حکم میں شامل ہیں؟ صحیح یہی ہے کہ اس حکم ربی میں آسمان و زمین کے سارے فرشتے شامل ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرشتوں پر آپ کی بزرگی اور بڑائی ظاہر فرما دی، جیسے اس کے پہلے آیت مبارکہ میں آپ نے پڑھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ساری چیزوں کا علم دے دیا اور فرشتوں کو تو معلوم نہیں تھا، وہ نہ بول پائے، حضرت آدم نے سب کو بتا دیا۔ تب اللہ نے فرمایا کیا میں نہ تم سے کہتا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ تو اس علم کے ذریعے سے سیدنا آدم کی بزرگی، بڑائی اور افضلیت یہ سارے فرشتوں پر ثابت کی گئی ہے، چاہے وہ آسمان کے ہوں چاہے وہ زمین کے۔ اسی بنیاد پر یہ حکم ہے کہ اس سجدہ کرنے میں سارے فرشتے اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا۔ یہاں چند ایک باتیں قابل غور ہیں۔ سجدہ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے آدم کو کیا۔ یہ سجدہ کیسا تھا؟
سجدے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ عظمت تعظیمی۔ سجدہ عبادت یعنی عبادت کا سجدہ، یہ صرف ایک اللہ کو سوا ہے، اس کے سوا کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے، جس کو سجدہ تعبدی بھی کہا جاتا ہے۔ اور سجدہ تعظیمی، اس کے پہلے کی شریعت میں یہ چیز جائز تھی، لیکن اللہ کے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ سجدے دو قسمیں، ایک عبادت کا سجدہ، ایک تعظیم کا سجدہ۔ کسی کو خالق و مالک جان کر سجدہ کرنا یہ عبادت کا سجدہ کہلاتا ہے، اور کسی کو عزت والا، وقار و عظمت والا جانتے ہوئے اس کا احترام بجا لانا سجدہ کر کے اس کو سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے۔ ایک تو اس جگہ اس کا ذکر ہے، اور دوسرے سجدہ تعظیمی کا ذکر ہے سورہ یوسف میں۔ جب مصر میں ان کے والدین اور بھائی لوگ سبھی پہنچے تو ان سبھی لوگوں نے سجدہ کیا تھا، ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا حضرت یوسف کے لیے۔ تو اس موقع پر وہ آیت کریمہ ہے، ھذا تأویل رؤیای من قبل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بچپن میں جو میں نے خواب دیکھا تھا کہ مجھے چاند اور سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے والدین، ماجدین اور ہمارے بھائی، آپ لوگوں نے جو سجدہ کیا ہے یہ اسی خواب کی تعبیر ہے۔ تو یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، جس میں حضرت یعقوب بھی ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ بھی ہیں، اور حضرت یعقوب کے 11 بیٹے شامل ہیں جنہوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ کسی کو بزرگ و محترم جانتے ہوئے اس کی تعظیم بجا لانا، اس کو سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے۔ یہ جو آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یقیناً یہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت نہیں ہے۔ یہ سجدہ جو کیا گیا، اس کے متعلق دو قول کیے گئے کہ یہ سجدہ عبادت بھی ہو سکتا ہے اور سجدہ تعظیمی بھی۔ سجدہ عبادت اس طرح سے کہ حضرت آدم علیہ السلام مرتبے میں، منزلے میں قبلے کی قرار دیے جائیں، اور فرشتوں کا یہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو۔ جیسے ہم خانہ کعبہ میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر کے سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ سجدہ اس گھر کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے جو اس گھر کا رب ہے۔ تو وہ گھر ہمارے لیے منزل میں کعبہ کی ہوا، قبلہ کی ہوا، اور سجدہ ہمارا عبادت کا اپنے رب کریم کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت آدم اس وقت فرشتوں کے لیے منزل میں قبلے کے کعبے کے ہوئے، اور فرشتوں کا یہ سجدہ عبادت کا ہوا جو اللہ کے لیے ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے، کہ یہ سجدہ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے تھا، اور یہ سجدہ تعظیمی اللہ کے حکم سے انہوں نے آدم کے لیے کیا تھا۔ ان دونوں قول میں سجدہ تعظیمی کا قول یہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت آدم کو قبلے کے مرتبے میں رکھنا اور فرشتوں کا سجدہ عبادت کا اللہ کے لیے ہونا، یہ اس سے کم تر درجے میں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں، اس کے پہلے والی آیات مبارکہ میں، ان سب سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ آدم علیہ السلام سارے فرشتوں میں سب سے افضل ہے۔ ان کا رتبہ، ان کا مقام
سب فرشتوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اب اگر حضرت آدم کو قبلے کے درجے میں رکھا جائے اور فرشتوں کا یہ سجدہ سجدہ عبادت ہو یعنی اللہ کے لیے، اور حضرت آدم قبلہ ٹھہریں، تو حضرت آدم کا فرشتوں سے افضل ہونا یہ ثابت نہیں۔ اور حالانکہ ان آیات مبارکہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ آدم کی فضیلت سارے فرشتوں پر ثابت کی جائے، کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے پہلے علم کے ذریعے خود اللہ رب العزت نے سب پر ان کی بزرگی ظاہر فرما دی ہے۔ تو اگر یہ دیا جائے کہ سجدہ عبادت کا تھا آدم قبلے کے درجے میں، تو اس میں حضرت آدم کی فضیلت افضلیت یہ فرشتوں پر ثابت نہیں ہو پائے گی۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں اللہ کے لیے سجدہ کیا اور خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے سجدہ کیا، یعنی آپ کا چہرہ اقدس خانہ کعبہ کی جانب اور آپ کا سجدہ آپ کے اللہ کے لیے۔ تو وہ گھر قبلے کے درجے میں، آپ کا سجدہ سجدہ عبادت۔ تو ایک سجدہ کرنے والے سرکار جس کی جانب سجدہ کیا وہ خانہ کعبہ، جس کے لیے سجدہ کیا گیا وہ پاک پروردگار عالم۔ لیکن یہاں پر خانہ کعبہ قبلہ قرار دینے کے باوجود ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل نہیں ٹھہرے، کیونکہ ہمارے نبی سب سے افضل ہیں۔ آپ سے افضل کوئی نہیں۔ انا سید ولد آدم، میں سارے اولاد آدم کا سبقہ آقا اور سردار ہوں۔ تو سجدہ تو آپ نے کیا، خانہ کعبہ قبلے کے درجے میں ہوا، سجدہ عبادت کا اللہ کے لیے ہوا، تو کعبہ یہ آپ سے افضل نہیں ہو پائے گا۔ بھلے سے سرکار نے اسے سامنے رکھ کے سجدہ کیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی خانہ کعبہ سے افضل ہیں۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، یہ شعر کو یہی سمجھ لیں۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکی، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سجدہ تو سرکار نے خانہ کعبہ کے سامنے کیا، اپنے رب کے لیے کیا، لیکن خانہ کعبہ اس کے باوجود بھی ہمارے نبی سے افضل نہیں ہے، ہمارے نبی سب سے افضل ہے۔ اسی طریقے سے فرشتے اگر عبادت کا سجدہ کر رہے ہیں اور قبلے کے درجے میں آدم ہیں، تو اس سے حضرت آدم کی افضلیت ان پر ثابت نہیں ہوتی۔ اور ان آیت مبارکہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ حضرت آدم کی بزرگی سب پر ثابت کر دی جائے۔ دوسری اس پر دلیل بھی ہے کہ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ سجدہ تعظیم کا تھا۔ کیسے؟ اس میں دیکھیں لفظ ہے لی آدم، لی آدم۔ عربی زبان میں ایسے موقع پر جب لام زر لی کے ذریعے سے بات کلام کیا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہمارے لیے، جیسے لنا ہمارے لیے، لکا تمہارے لیے، لہو اس کے لیے، لی آدم آدم کے لیے۔ اور جب قبلے کے درجے میں یہ بات فرمائی جائے گی تو جیسے ہم نیت کرتے ہیں عربی زبان میں متوجہن الی جہت الکعبہ، وہاں لی نہیں بولا جاتا، الا بولا جاتا ہے، الی جہت الکعبہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف۔ تو یہاں اگر عبادت کا سجدہ ہوتا تو اس جدو الی آدم ہوتا، لی آدم نہیں ہوتا۔ آدم کے لیے سجدہ کرو، آدم کی طرف سجدہ کرو، یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے سجدہ سجدہ تعظیمی ہوا، اور سجدہ تعظیمی کے درجے میں بلا شبہ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سارے فرشتوں میں سب سے بزرگ، برتر اور افضل ہیں۔ اور سجدہ کرنا یہ انتہائی فرما برداری، وفاداری، اطاعت شعاری کا اعلان ہوتا ہے۔ کسی کا بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، سر جھکا دینا، یہ بھی اطاعت اور فرما برداری ہی کی علامت ہے، لیکن پیشانی زمین پہ رکھ دینا یہ انتہائی درجے کی اطاعت اور وفاداری کی علامت اور پہچان ہوتی ہے۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔
اس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، بلکہ گھمنڈ کیا، غرور کیا۔ یہاں پر بہت چیزیں قابل توجہ ہیں۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، سب نے سجدہ کیا، یہ اکڑا رہا اور دیکھتا رہا۔ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بفہوائے قرآن اللہ رب العزت نے اسی کلام مجید میں کئی جگہ اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد ہوا اللہ تسجد اذا مرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا سجدے کا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جو کہا قرآن میں ہے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ کو یہ جواب دے رہا ہے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آدم کی تخلیق یہ مٹی سے ہوئی ہے، اور آگ اور مٹی میں ہر ایک کی خاصیت جدا گانا ہے۔ آگ اوپر کی جانب اٹھتی ہے، اس کی خاصیت ہے، اور مٹی فروتنی اور عاجزی کی جانب جاتی ہے، لہذا آدم سے میں بہتر ہوں۔ اور اس ظالم کے اس کلام پر، سوچ پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو مزید اور حیرت ہوگی کہ پروردگار عالم کے اس حکم میں یہ اپنے طور پر کیا کمی دیکھ رہا ہے۔ انا خیر منہ، آدم سے میں بہتر ہوں، یہ اس کا کہنا گویا کہ یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ جو کمتر ہے اس کو بہتر کو سجدہ کرنا چاہیے نا۔ جو کمتر ہے، یعنی آدم ہم سے کمتر ہیں، میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنایا گیا، آدم مٹی سے بنائے گئے، تو جو کمتر ہے وہ بہتر کو سجدہ کرے کہ بہتر وہ کمتر کو سجدہ کرے گا۔ دیکھو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کیا جواب دے رہا؟ انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ تو حکم تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آدم مجھے گویا کہ سجدہ کریں، یہ الزام رکھا۔ دوسری بات یہ کہ اس کو یہ چیز، ایک تو اس کا اظہار کر دیا اس نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اور دوسری چیز یہ اس کے ذہن میں خیال کیوں آیا ہوگا؟ ان میں سے پہلی چیز تو یہ کہ اس کو اپنی عبادتیں سب نظر آنے لگے، اور اس کو اپنی نیکیاں نظر آئیں، اپنے کام نظر آئے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جس نے اس کو اس حد تک مغرور بنا دیا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا تو انکار کر دیا اور گھمنڈ کر دیا۔ پہلے تو اس کی نیکیاں نظر آئیں۔ وہ ابلیس پہلے اسی زمین پر رہتا تھا، عبادت کرتے 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 اللہ تبارک و تعالی نے اسے اونچا درجہ دیا، بڑھتے 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 وہ اتنا اونچا کہ آسمانوں پر گیا، فرشتوں میں بیٹھا، ان کو وہ تسبیح ذکر وغیرہ سب کراتا تھا، یعنی اتنا رتبہ اس کو بلند ہوا۔ تو اس کو اپنی یہ عبادتیں، یہ نیکیاں، یہ اچھائیاں نگاہوں کے سامنے کہ آدم تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی عبادت کا بھی کام نہیں کیا، اور ہماری تو پوری زندگی اسی میں گزرتی چلی جا رہی ہے کہ میں فرشتوں کا معلم ہوں۔ دوسرے، اس دھرتی پر جب جنات نے بشرات اور بدماشیاں کی تو فرشتوں کے ساتھ پروردگار عالم نے اس کو بھیجا کہ ان کو مار کے بیابانوں، جنگلوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں کی جانب ہانکا دو اور زمین کو خالی کر دو۔ یہ اس کام میں بھی شریک ہے، تو لہٰذا اسے مغرور ہونے کی تین وجہ سامنے آئی۔ ایک تو اس کی تخلیق کا اصل مادہ، دوسرے اس کی عبادت، اور تیسرے اس کا عمل۔ یہی وہ تین چیزیں اگر غور کریں تو دنیا میں انسانوں میں جو گھمنڈی ہوتے ہیں اسی روح سے نکلتے ہیں، تینوں اسی روح سے نکلیں گے۔ یا تو ان کی نیکیوں نے انہیں مغرور بنا دیا ہوگا، یا ان کی عبادتوں کا خمار ان کے پورے وجود پر چھایا ہوگا،
اور یا تو ان کو اپنی نسلی برتری کا احساس ہوگا کہ ہم فلاں قبیلے سے ہیں، ہمارا اس طرح فلاں سے جا کے مل جاتا ہے، ہم فلاں نسل سے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو مغرور اور گھمنڈی بنا دیتی ہیں۔ یہ 3 وجہ بنیادی طور پر جو علماء فرماتے ہیں اس کے لیے ہوئی۔ سب نے سجدہ کیا، سب سے پہلے کس نے سجدہ کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے، پھر میکائیل، اسرافیل، اسرائیل علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ایک قول میں تو آیا کہ سجدہ کتنی دیر کا تھا، اندازاً ظہر سے لے کے عصر تک۔ ایک میں ہے کہ 100 سال تک کا سجدہ تھا، اور ایک میں ہے کہ 500 سال تک یہ سجدہ تھا۔ سب جمع کر دیا جا رہا ہے، ذہن میں حاضر رکھیں۔ ایسا نہ ہو، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں ارے یہاں تو لکھا ظہر سے عصر کیا ٹائم کا اندازہ، وہ کہہ رہے 100 سال، وہ کہہ رہے 500 سال، یہ اتنا تضاد کیوں ہے، اختلاف کیوں؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب کوئی بات الجھے تو خود نہ سلجھاؤ ورنہ اور الجھ جاؤ۔ جب کوئی بات الجھے تو خود نہ سلجھاؤ، نہیں سلجھتی ہے تو مت سلجھاؤ، کسی اچھے جانکار سے پوچھ لیا کرو۔ یہ روایتیں ملیں گی آپ کو، 100 سال، 500 سال، ظہر سے عصر تک کا ٹائم آپ کو بتاتے ہیں۔ در حقیقت یہاں پر 3 سجدے ہوئے تھے، ایک سجدہ صرف نہیں ہوا تھا، 3 سجدے۔ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، اور سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام سجدے میں گرے، اور یہ سجدے میں جانا حضرت آدم کی تعظیم بجا لانا، اور سب سے پہلے سجدے میں جانے کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ عزت عطا فرمائی کہ جب دنیا میں نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے حضرت جبریل ہی کا انتخاب کیا، کیونکہ سب سے پہلے سیدنا ابو بشر کی تعظیم میں آپ ہی نے سجدہ کیا۔ ایک یہ بات دیکھ رہے، سیدنا میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ 4 سب بڑے فرشتے ہیں، ان کو بڑی بڑی ذمہ داریاں۔ حضرت اسرافیل کو سور پھونکنا، حضرت میکائیل کو روزی اور بارش وغیرہ کے لیے، ہریالی کے لیے، حضرت اسرائیل کو روحوں کو قبض کرنے کے لیے بڑی ذمہ داریاں۔ لیکن پہلے سجدہ کرنے کی وجہ سے حضرت جبریل کو اللہ کا پیغام اپنے نبیوں تک پہنچانے کے لیے قدرت نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑی عزت کا مقام، سارے نبیوں کے پاس آپ ہی آتے رہے۔ پہلا سجدہ جو ہوا، اسجدوا لآدم، اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، تو یہ پہلا سجدہ جو ہوا اس کا وقت یوں اندازہ کریں ظہر سے عصر، اتنی درمیان تک کا سجدہ۔ لیکن جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو یہ اس مردود ابلیس کو دیکھا کہ حضرت آدم کی جانب سے منہ پھیر کر پیٹھ ان کی جانب کیے ہوئے ہے، اور اسے کھڑا ہوا۔ جب فرشتوں نے اس حال میں اس کو دیکھا کہ اللہ رب ذوالجلال حکم فرمایا اور یہ مردود منہ پھیر کر پیٹھ حضرت آدم کی جانب کیے ہوئے کھڑا ہے، تو اللہ رب العزت کی اس حکم کی تعمیل میں جو انہیں توفیق مل گئی، اس کے شکرانے میں دوسرا سجدہ کیا۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ پہلا سجدہ جو ہوا حضرت آدم کی تعظیم کے لیے، انہوں نے جب سر اٹھایا تو دیکھا اس مردود کو کہ اکڑا کھڑا ہوا ہے، تو اللہ کی اس توفیق ملنے پر کہ اس کے حکم کی تعمیل ہم کر پائے، انہوں نے دوسرا سجدہ کیا، اور یہ دوسرا سجدہ سجدہ شکر کا تھا اللہ رب العزت کے لیے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور یہ تقریباً یہ مدت 100 سال تک چلی۔ جب انہوں نے دوبارہ سر اٹھایا تب اللہ رب العزت کی جانب سے ابلیس کو اس کے اس نافرمانی اور گستاخی اور گھمنڈ کی وجہ سے لعنت پڑ چکی تھی، اس کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا، اس کی صورت تبدیل ہو گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے
وعلیک اللعنۃ الی یوم الدین، یعنی ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے تم پر میری لعنت ہے۔ یعنی اس کا چہرہ مسخ ہو گیا اور اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نافرمانی کے سبب نحوست، ردت، ساری چیزیں آ گئی۔ فرشتوں نے جب دوبارہ سر اٹھایا سجدے سے، تب دیکھا کہ نافرمانی، گستاخی اور گھمنڈ کی وجہ سے اس کی تو صورت ہی مسخ کر دی گئی ہے، تو خوف میں پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے سجدہ کیا، اور یہ سجدہ 500 سال تک کا تھا۔ پہلا سجدہ تعظیمی حضرت آدم کے لیے، دوسرا سجدہ اپنے رب کے لیے شکر میں، اور تیسرا سجدہ کہ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے اس کو مسخ کیا، ہمیں بچا لیا گیا ہے۔ اس اللہ رب العزت کی نعمت شکریہ میں یہ سجدے ادا کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب آدم کو سجدے کا حکم دیا، سب نے کیا، اس نے نہیں کیا، تو اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا میں ان سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا، وہ مٹی سے بنے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے جب اپنے دربار سے اسے لعنتی قرار دے دیا، وہاں سے اسے دھتکار دیا گیا۔ اس کے پہلے تک اس کا نام جو تھا وہ عزازیل تھا، ابھی ابلیس نام نہیں تھا۔ اس لعنتی ہونے سے پہلے وہ عزازیل کی حیثیت سے اور نام سے جانا جاتا تھا۔ ابلیس یا شیطان مردود اس نام سے اس کو پکارا جانے لگا اس نافرمانی کے بعد۔ ابلیس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے سدا کے لیے نا امید ہو جانے والا۔ ابلیس کا معنی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانے والا، اور شیطان کا معنی ہوتا ہے سرکش، باغی، نافرمان، شر و فساد والا۔ تو ابلیس کو ابلیس بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اب تو یہ لعنتی ہو چکا۔ شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ شر و فساد، بدمعاشی اور شرارت اس کی سرشت میں شامل ہو گئی، اور